پیارے بچوں، اس سے قبل ہم نے ایک ویڈیو بنایا، اس میں ہم نے خواجہ حیدر علی آتش صاحب کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھا تھا اور ان کے بارے میں جانا تھا کہ وہ کب پیدا ہوئے اور کب ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے اردو ادب کی کس طرح سے خدمت کی۔ آج ہم انہی کی آتش لکھنوی صاحب کی ایک غزل جو آپ کے کورس میں شامل ہے، جو گلستان ادب آپ کی کتاب ہے اس میں شامل ہے، اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ غزل آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، غزل کے معنی حکایت بیار گفتن کے ہیں، جس میں محبوب سے باتیں کی جاتی ہیں اور اس کے اندر اب دھیرے دھیرے زندگی کے مسائل بھی بیان کیے جانے لگے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آتش کی غزل کا۔ سب سے پہلے ہم آتش کی غزل کا مطالعہ کریں گے، اس کے بعد ایک ایک شعر کی تشریح کریں گے اور پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے غزل کا مطالعہ ہم کرنے جا رہے ہیں، آپ تیار ہو جائیے۔ بڑے دھیان سے سننے کی بات ہے، شعر کو پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کا لہجہ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ تو یہ آتش کا مطلب میں نے پڑھا، آپ نے غور سے سنا۔ اب میں ان کا جو شعر ہے، دوسرا شعر، اس کو پڑھتا ہوں۔ زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ قارون کے بارے میں بتا رہے، قارون ایک بہت بڑا مالدار شخص ہوا ہے جو ایک بہت کنجوس بھی تھا، اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ طبل و علم نہ پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، طبل و علم نہ پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بات بڑے درویشانہ انداز میں کر رہے ہیں۔ اور اگلا شعر ہم پڑھتے ہیں۔ آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ اور مقطع آخری شعر ان کا، جس میں انہوں نے اپنا تخلص بھی استعمال کرنا چاہیے وہ کیا ہے، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آتش۔ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ تو اس طرح سے ہم نے غزل ان کی پڑھی۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کس لہجے میں یہ غزل پڑھی گئی۔ آئیے اب ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے مطلع کی تشریح کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے ہم ایک مرتبہ شعر کو پھر سے پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ تو دیکھیے گا، سب سے پہلے میں نے ہر ویڈیو میں اپنے یہ بتاتا ہوں کہ آپ کی جب پیپر آتا ہے اس میں سیاق و سباق کا حوالہ دینا ہوتا ہے۔ وہ جو بھی شعر آئے گا کہ آپ سے وہ سوال کرے گا کہ اس کے لکھنے والے شاعر کا نام اور یہ کون سی صنف سے لیا گیا ہے، اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو تشریح کرنے سے پہلے میں نے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ شعر ہمارے نصاب میں شامل خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تو غزل تو صنف ہو گئی اور آتش جو ہے اس کے سیاق ہیں، لکھنے والے۔ اس مطلع میں وہ فرماتے ہیں، تو ہم نے یہ پورا کیا کہ سیاق و سباق کا حوالہ ہم نے اس طرح سے دیا۔ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، تجھے یہ گمان و خیال ہے، تجھے یہ خیال ہے، تجھے یہ اندازہ ہے کہ سب لوگ تجھے پسند کرتے ہیں،
سب لوگ تجھے پسند فرماتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے سامنے ہی تیری تعریف کرتے ہیں، تیرے سامنے ہی تیری بڑائی کرتے ہیں، تیرے سامنے ہی تیری عظمت بیان کرتے ہیں، لیکن تیرے پس پردہ یعنی پیٹھ پیچھے تیری برائی ہی کرتے ہیں۔ یہ آتش نے کب کہا تھا؟ تقریباً 200 سال گزر چکے ہوں گے، اس وقت انہوں نے کہا ہوگا، لیکن آج بھی یہ بات صادق آتی ہے، سچی بیٹھتی ہے کہ لوگ سامنے تعریف کرتے ہیں اور اس کے جاتے ہی اس کے پیچھے اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ فقیرانہ انداز ہے، برائی ہی کرتے ہیں۔ اس لیے تو اس غلط فہمی میں نہ رہ کہ لوگ تجھے پسند کرتے ہیں، تجھے اچھا سمجھتے ہیں، تیرا اچھا خیال رکھتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ غبان اور یہ بات اور یہ خیال تیرا غلط ہے کہ تیری تعریف کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا شعر، زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو ضرب کف، قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ تشریح کرتے ہیں، خواجہ حیدر علی آتش اپنی غزل کے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جس میں ایک خوبصورت صنعت میں نے آپ کو بتا دوں صنعت کیا ہوتی ہے۔ صنعت ایک ایسی خوبصورت شاعری کے حسن کو بڑھانے کے لیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مثالیں دی جاتی ہیں تو صنعت استعمال کی جاتی ہے۔ تو صنعت تلمیح استعمال کی گئی ہے۔ یہ جب آپ بڑی کلاس میں جائیں گے، آگے پڑھیں گے تو صنعتوں کے بارے میں ایک چیپٹر ہوگا، اس وقت پڑھیں گے۔ تو صنعت تلمیح کیا ہوتی ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ صنعت تلمیح ایسی ہوتی ہے جس میں کسی تاریخی واقعے کا ذکر کیا جائے، یعنی کسی ایتہاسک یا ہسٹوریکل بات کو بیان کیا جائے۔ اب قارون پرانے زمانے میں ایک مالدار شخص ہوا ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو یہ ہسٹری کی بات ہو گئی، یہ تاریخ کی بات ہو گئی، تو اس کو بیان کیا گیا ہے تو یہ تلمیح ہو گئی۔ صنعت تلمیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا تھا۔ وہ اتنا مالدار تھا، اتنا پیسے والا تھا، اتنی دولت اس کے پاس تھی کہ کہتے ہیں کہ اس کی خزانے کے جو تالے لگتے تھے اس کی چابیاں اونٹوں پہ لاد کر کے چلتی تھی، اتنا پیسہ تھا، اتنی دولت تھی اس کے پاس، یہ سنتے آئے ہیں۔ تو اس کو اس کی چابیوں سمیت، اس کے خزانے سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا تھا، ختم کر دیا تھا، تو دولت کوئی کام نہیں آئی، تو دفن کر دیا تھا۔ اب یہاں سے دوسری بات انہوں نے شروع کی کہ اس لیے زمین میں پیدا ہونے والے پھولوں کا رنگ سرخ ہوتا ہے، سرخ ہو گیا ہے، مطلب جو زمین سے پھول نکلتے ہیں اس لیے نکل رہے ہیں کہ اس میں خزانہ دبا ہوا ہے۔ اسی لیے اکثر پھولوں میں سنہری مائل زرد رنگ ہوتا ہے، یعنی سونا جس طرح کا ہوتا ہے، پیلا پیلا سا زرد زرد، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ زمین سے جو قارون کا خزانہ دب گیا تھا، دھس گیا تھا قارون، اس کی وجہ سے وہاں سے وہ اس سے روشنی اور اس سے سونے کے پانی کو لے کر کے، سونے کی تاثیر لے کر کے پھول آتے ہیں، جن کو زرگل کہا جاتا ہے، نب سونے کے پھول، زر سونے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس میں تلمیح بیان کی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے دوسرا شعر ہمارے سامنے آیا ہے اس کے بعد، تبلو علم نہ پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ جب کسی کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی پوسٹ ہو، کوئی عہدہ ہو، کوئی دولت ہو، کوئی جائیداد ہو، تو اس کے خلاف لوگ بات کیا کرتے ہیں۔ تو ہم تو جو ہے آتش کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو فقیرات، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ابھی دیکھیے اپن اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ کوئی ملک ہے، ملک یعنی بادشاہت،
اور اگر ہم اسے ملک پڑھتے ہیں تو جائیداد کے معنوں میں آ جائے گا۔ نہ کوئی مال و دولت ہے اور نہ تبل و علم۔ تبل جو ہے نقارے کو کہتے ہیں، علم یعنی جھنڈا۔ مطلب یہ کہ نہ دولت ہے نہ شان و شوکت کا کوئی سامان ہے، ہم تو خود بے سر و سامان ہیں، یعنی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور واقعی کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے تنگ دستی میں اپنی زندگی گزاری تھی، تو انہوں نے یہ سچائی اپنی زندگی کے حوالے سے بھی بیان کی ہے۔ اس لیے ہماری مخالفت یہ زمانہ کیوں کرے گا؟ جب ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیوں مخالفت کرے گا؟ یعنی مخالفت کہتے ہیں وروਧ کو۔ نہ ہمارا دشمن کیوں بنے گا جب ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں؟ یعنی دشمن اسی ہستی کے ہوتے ہیں جس کے پاس دنیا کا کوئی ساز و سامان ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کا کوئی دشمن ہی نہیں کرے گا، اور اگر آپ کوئی طرح سے کامیاب ہو جائیے تو آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے لوگ۔ تو یہ زمانے کا دستور ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ آتش اس پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندگی بڑے زندہ دل انسان تھے، بڑے صبر کے ساتھ انہوں نے کام کیا، لیکن کبھی کبھی مایوسی بھی آدمی کو گھیر لیتی ہے، تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری موت مجھے کس طرح سے لینے آتی ہے۔ ہر آدمی کو اس کا مزہ چکھنا ہے، موت آئے گی اسے، اور ضرور آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی کو موت نہیں آئی ہو۔ تو تشریح کرتے ہیں، آتش لکھنوی اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ انسان کی موت کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے، بہت بہانے ڈھونڈتا ہے۔ موت آتی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ صاحب ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ موت ہو گئی، کوئی کہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ سب بہانے ہوتے ہیں اور سب کو موت آنی ہے۔ تو آتش یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی موت کا کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ہوتا ہے، اس لیے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری موت کس سبب کہتے ہیں وجہ کو، کس سبب اور کس وجہ سے ہوتی ہے، میں یہ جاننے کا خواہش مند ہوں۔ میں یہ جاننا ضرور چاہتا ہوں کہ میری موت کس بہانے سے ہوگی، کہ میری روح قبض کرنے کا بہانہ کیا ہوگا، کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اچھی بات ہے نہیں، تو اب میری موت کس طریقے سے آئے گی، یعنی میری موت کس سبب سے واقع ہوگی، میں یہ جاننے کا خواہش مند ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے سامنے اب ان کی غزل کا مقطع آ گیا، اب مقطع کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ تشریح کرتے ہیں، خواجہ حیدر علی آتش اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ بڑے شاعر ہونے کا دعویٰ کرنے والے حسد کی وجہ سے جلن کے سبب مجھے داد نہ دیں، مطلب میرے شعروں کی تعریف نہیں کریں، میری شاعری کی ستائش نہیں کریں، یہ جلن اور یہ حسد ہے۔ یعنی حسد کہتے ہیں عرشا کو، جیلسی، تو اس کی وجہ سے کہ میری تعریف نہ کریں، یہ الگ بات ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں نے جس طرح عاشقانہ مضامین اپنی شاعری میں بیان کیے ہیں، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اس میں اپنی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ میں نے جس طرح سے کیے ہیں عاشقانہ مضامین کو اپنے شعروں میں ڈھال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس طرح سے کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اب لوگ میری تعریف کریں یا نہ کریں، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، مطلب اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کا کوئی دوسرا لا بھی نہیں سکتا، اس کا کوئی بدل ہے بھی نہیں۔ یعنی میرے عشقیہ مضامین والے اشعار دوسرے شعراء سے بہت الگ اور بہتر ہیں، مطلب سب سے اچھے ہیں، جو داد نہیں دینا چاہتے، جو جلن کی وجہ سے میری شاعری کو پسند نہیں کرتے، لیکن میں نے شاعری بہت اچھی کی ہے۔ آئیے اب ہم نے یہ غزل مکمل کی، تشریح بھی مکمل کی، اب ہم سوالات کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ آپ تیار ہو جائیے، بڑے غور سے دیکھنے والی بات ہے۔ سب سے پہلے لفظ و معنی ہمارے سامنے آئیں گے، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ مشقی سوالات کا سلسلہ، پہلے لفظ و معنی، غائبانہ۔
لکھا ہوا ہے، آپ کو دکھ رہا ہوگا اسکرین پر، غیر حاضری میں غیر موجودگی میں، غائبانہ جو غائب ہے ہی نہیں، اپستھت نہیں ہے، پریزنٹ نہیں ہے، اس کے لیے غائبانہ کہتے ہیں۔ ضرب کف ہاتھ میں سونا لیے ہوئے، ہاتھ میں دولت لیے ہوئے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سونے کا چمچہ لے کر کے پیدا ہوا ہے، تو یعنی وہی بات ہے کہ ضرب کف مطلب ان کو کوئی غریبی کا معلوم ہی نہیں ہے، وہ سونا لے کر کے پیدا ہوئے، پیسے والے کے یہاں پیدا ہوئے۔ قارون، قارون کون تھا؟ حضرت موسیٰ کے زمانے کا ایک مالدار شخص، مگر کنجوس شخص جو اپنے مال سمیت زمین میں دھس گیا۔ مجازاً ہر مالدار اور بخیل شخص، مطلب جو بھی مالدار ہوتا ہے اور بخیل کہتے ہیں کنجوس کو، تو اس شخص کے بارے میں بھی ارے قارون ہو رہا ہے کیا، مثال دیتے ہیں۔ طبل و علم، نقارہ اور جھنڈا، جیسے میں نے آپ کو پڑھاتے وقت بتایا تھا۔ مدعی، دعویٰ کرنے والا، مدعی دعویٰ کرنے والا، یہ عدالتی کارروائی میں آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے بڑھیں۔ اب ہمارے سامنے غور کرنے والی بات آئی ہے، آپ کے سبق میں کون سی بات ایسی ہے جس پہ غور کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے۔ آتش کو زبان کا شاعر بھی کہا گیا ہے، آتش جو تھے ان کو زبان کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ بعض دوسرے شعراء بھی بول چال کے زبان میں شاعر کہلاتے ہیں، بعض شاعر بھی ایسے ہیں جو زبان کے شاعر کہلاتے ہیں، اور اپنی زبان کی سلاست اور روانی، چستی اور برجستگی کی سے پہچانے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ برجستگی اور زبان کی صفائی اور سلاست اور روانی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ شاعری میں زبان کی بہت اہمیت ہے، زبان کی اہمیت جو ہے شاعری میں بہت ہوتی ہے، مگر شاعری کو صرف لفظوں کا کھیل بھی نہیں کہا جا سکتا۔ شاعری لفظوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دراصل جذبات کو زبان دینے کا نام شاعری ہے۔ جو دیکھتا ہے شاعر، وہ اس کو اپنے الفاظ میں اپنے جذبات کے ساتھ پیش کرتا ہے، اسی کا نام شاعری ہے۔ اسی لیے جس شعر میں جذبے کی گرمی محسوس نہ کی جا سکے، وہ محض بے جان لفظوں کا مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے۔ جس میں جذبے، جسے آپ بھاونا کہتے ہیں، ایموشن کہتے ہیں، وہ شامل نہیں ہو تو وہ صرف لفظوں کا مرکب یا مجموعہ بن کر کے رہ جائے گا۔ آتش کی شاعری میں صنعتوں کے برمحل استعمال کے ساتھ جذبے کی گرمی بھی ہے اور خیال کی بلندی بھی۔ خیالات کی بلندی مطلب یہ کہنے کا کہ خیال جس کے جتنے زیادہ بلند اور اچھے ہوں گے اس بہترین شاعری کر سکتا ہے، اور اس میں جذبے کی گرمی بھی موجود ہو، یعنی بھاوناؤں کی گرمی جو ہوتی ہے، جذبات ایموشن جو ہوں گے، وہ بہت اچھے طریقے سے پیش کر سکے گا شاعری۔ اسی لیے آتش کو صرف زبان کا شاعر کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے شاعر جو آتش ہیں ان کو زبان کا شاعر کہنا غلط ہوگا۔ سوالات ہم دیکھتے ہیں۔ اب پہلا سوال ہمارے سامنے آیا ہے، دیکھیے گا غور سے۔ پہلا سوال کیا ہم سے مانگ رہا ہے، کیا سوال کر رہا ہے، اس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ آتش کی اس غزل میں ان کے شاعرانہ لہجے کی کس خصوصیت کا اظہار کیا ہوا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں جواب۔ آتش کی اس غزل میں سنجیدگی اور سلاست و روانی، تصوف اور درویشانہ سرساری کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ سلاست ہے۔ آگے آپ کی سمجھ میں آگے چلتے ہیں۔ دوسرا سوال، دوسرے شعر کا مطلب بیان کیجیے۔ جو آپ نے غزل پڑھی ہے اس کا دوسرا شعر کیا کہتا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے۔ آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش اپنی غزل کے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جس میں ایک خوبصورت صنعت تلمی کا استعمال کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا تھا، اور اس لیے زمین میں پیدا ہونے والے پھولوں کا رنگ سرخ ہو گیا ہے۔
اسی لیے اکثر پھولوں میں سنہری مائل زرد رنگ ہوتا ہے جن کو زرگل کہا جاتا ہے، زر سونے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا شعر جو تھا اس کی تشریح ہم نے جب ایک ایک شعر کی تشریح کر رہے تھے اس وقت بھی پڑھی تھی، اور اب ہم نے اس شعر کی تشریح ہم نے اس بار بھی کر دی ہے۔ تیسرا سوال، غزل کے تیسرے شعر میں طبل و علم نہ پاس ہے اپنے نہ ملک و مال سے آتش کی کیا مراد ہے یا کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جواب دیکھیے، اس شعر میں شاعر کی مراد ہمارے پاس طبل و علم یعنی باجا اور جھنڈا، اور نہ دولت ملک و مال ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ فقیر اور درویشوں کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ خالی ہاتھ ہوتے ہیں، ان کے پاس صرف خدائے واحد کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ طبل و علم ہے، مطلب ہمارے پاس جھنڈا بھی نہیں ہے، کسی ملک کے ہم بادشاہ نہیں ہیں، اور نہ ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس جھنڈا ہے، نہ ہمارے پاس نقارے ہیں، ہم کسی چیز کی بھی خواہش نہیں رکھتے، ہم فقیر آدمی ہیں، تو ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے سے کون دشمنی کرے گا۔ اب ہمارے پاس عملی کام آپ کو کرنا ہے، تو وہ اسکرین پر ابھر کے سامنے آیا ہے کہ عملی کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ آتش کی اور دوسری غزلوں کا مطالعہ آپ کو کرنا ہے، اور ان کو مطالعہ کرنے کے بعد اپنی کاپی میں بھی ضرور لکھیے گا تاکہ آپ کو یاد بھی ہو سکے۔ تو اس طرح سے ہم نے آتش جو خواجہ حیدر علی آتش کے نام سے اردو ادب میں مشہور ہیں، ان کی اس غزل کا مطالعہ کیا، اور اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ آپ کو جو سوالات بتائے گئے ہیں ان کو ایک مرتبہ اپنی کاپی میں ضرور لکھیے گا۔ آداب۔